بھائی صاحب یہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو اب سٹارٹ کیا ہے کام، یہ ڈیفینیٹلی ایک پریشر تو بلڈ اپ کرے گا سہیل آفریدی صاحب کے اوپر کہ جی آپ بجٹ پاس نہ ہونے دیں. آپ کے خیال میں سہیل آفریدی صاحب یہ حکم جو ہے اس کو بجا لا سکتے؟ لیٹ می ایڈ ٹو دیٹ پلیز. سہیل آفریدی صاحب یا ان کی کابینہ یا جو وہ وزراء جو اکثر آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں، وہ علیمہ خانم صاحبہ کے ہر انسٹرکشن کو لے کے بہت انڈر پریشر ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو رپورٹڈ نہیں ہوتی ہیں یا کیمرے کے سامنے نہیں آتی، بہت ساری ڈیمانڈز، بہت ساری انسٹرکشنز کو لے کر وہ باقاعدہ طور پر بہت انڈر پریشر ہوتے ہیں. اچھا. اب بجٹ پاس ہونا ہے یا نہیں آنا، یا بجٹ اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے، یہاں پہ ویسی بغاوتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، میں یہاں پہ وہ 20 25 30 بندے جو ہیں وہ ویسی علی امین گنڈاپور کے ساتھی نام لے لیا کریں. ہاں اچھا. نہیں مجھے نہیں پتا، آپ کو دیکھیں نا جی، یہ ان کے لوگ ہیں سارے. اوہو، اب علی امین گنڈاپور آپ سمجھ لیں. آپ علی امین گنڈاپور کون ہے؟ آپ کے سابق وزیر اعلیٰ. سابقہ وزیر اعلیٰ. بس ٹھیک ہو گیا. نہیں اور بھی کوئی پہچان ہے؟ نہیں کوئی پہچان نہیں ہو. کیوں؟ سابقہ وزیر اعلیٰ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے اشارے کے اوپر کام کرتے تھے. اچھا پی ٹی آئی کا ہو کے جی. اچھا، اگر یہ 22 ایم پی کسی اور کے اشارے پہ روک لینے ہوتے تو جب سہیل آفریدی صاحب والا الیکشن تھا تبھی روک لیتے. تبھی روک لیتے. ادھر ہی روک لیتے. اگر روکنا تھا تو انہوں نے خود استعفیٰ دیا. نہیں تو پھر رائے صاحب اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ بغیر اشاروں کے ہو رہا ہے. میں اس میں صرف ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں. بتائیے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ یہ پیش ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. آپ کو یاد ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی تب تک ہم کابینہ نہیں بنائیں گے. اور کابینہ بنی تھی، بنی. اس کے بعد ایکسٹینڈ بھی ہوئی، اس میں بعد میں لوگ ایڈ بھی ہوئے. ہاں جی. لانگ مارچ ہوگا، ہم ڈیٹ دے دی ہم نے، ہم رہائی فورس بنا رہے ہیں، کفن باندھ کے جا رہے ہیں. ہم رہائی فورس بنا رہے ہیں. اور اس کے اگلے دن بھی میں کسی ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، شفیع جان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، کوئی 60,000 کی رجسٹریشن ہو گئی ہے. اور پورے پاکستان 25 کروڑ میں سے اگر 60,000 کی رجسٹریشن ہوئی ہے رہائی فورس کے لیے تو دیٹس اے کوسچن مارک فار پی ٹی آئی اٹ سیلف. سو اس کو اسٹیٹمنٹ کو آئی تھنک یس، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پولیٹیکلی انفلوئنس کر رہی ہیں علیمہ خانم صاحبہ تو آئی وڈ سے یس ہی از. لیکن کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ تو وہ جو گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے بھائی کہ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو گورنمنٹ چلی جائے گی. ایونچولی دے ہیو ٹو اسٹے دیئر. وہ ایک ہی صوبہ ان کے پاس ہے اور بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو پنجاب سے گئے ہوئے سارے کے پی کے میں پناہ لی ان لوگوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس کو بیٹ آن کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جناب گورنمنٹ جائے. علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا. سو آئی ڈونٹ تھنک. اب انہوں نے کہا کہ آپ بجٹ کیوں پاس کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، بجٹ کیوں پاس کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ وہ بیٹھ کے ملک اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ بجٹ کیوں پاس ہونے دے رہے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بجٹ پاس ہونے دیں؟ تو یہ معاملہ کوثر کاظمی صاحب یہ تو بڑا سیریس ہو گیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا حکومت ختم ہو جائے گی ان کی اگر بجٹ نہ پیش ہو. یہ پھر سے معاملات جو ہے اس طرف جا رہے ہیں تو بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر ایک صوبائی بجٹ نہیں پاس ہوتا اور اگر سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اتنا پریشر اور میرے خیال میں علیمہ خان صاحب کو بھی پوری طرح پتا تھا سارے کیمرے آن ہیں اور کہ ان سارے کیمروں کے سامنے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ بھائی نا بجٹ کس طرح پاس ہونے دیں. جمہوریت بہت ہے. دیکھیں کیونکہ سب سے بات کرتے ہوئے کئی سوال میرے پاس آ گئے ہیں، جس طرح ابھی ثاقب میرے بھائی نے کہا کہ کاظمی صاحب کو پتا ہے اور ان کو نہیں پتا. کاظمی صاحب کو کیوں نہ بتاؤ؟ میں نے تو حوالہ دیے، آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں کہ یار وہ کاوے موسفی کو 65 ملین پاؤنڈ براڈ شیٹ کو نہیں دیے تھے اسی کام کے لیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مہذب معاشرہ ہے برطانیہ کے اندر، ان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ قابل تقلید ہے، تو اس جسٹس سسٹم نے ان کو کلین چٹ دی اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جتنے الزامات شہزاد اکبر صاحب لے کے جاتے تھے، کیونکہ ایک عرصہ اس قوم کو یہ سکھانے کی کوشش کی گئی کہ واحد عمران خان ایماندار ہے، باقی سب چور ہیں. وہ ابھی تک سبق کچھ ذہنوں کے اندر موجود ہے، نکل جائے گا اور نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں. تو میں نے وہ سارا کام ہوتے ہوئے دیکھا. یہ ساری انفارمیشن نا آپ شہباز شریف صاحب کو بھی دیجیے گا. جی میں بڑے تکلیف میں تھا، اگلی دفعہ ان سے کوئی انٹرویو کرے تو بتا سکیں. میں یہ سوال ہمیشہ ان سے کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ان سے سوال کیا جاتا کہ جتنے کہ وہ فلیٹس ہیں ان سے کئی گنا زیادہ پیسے پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئر کے لگا کے ایک خاندان کو چور ثابت کرنے کے لیے جو پیسہ لگایا گیا اس کا جواب ان سے کون لے گا؟ کون پوچھے گا بھائی اپنی سیاست اور اپنے جھوٹے جو دعوے تھے، آپ کے الزامات تھے، ان کو کسی طرح سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا. جہاں تک علیمہ خانم صاحبہ کی بات ہے، جی ہمیشہ ہم تو ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کا سیاست سے اتنا گہرا تعلق ہے، یہ پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے. مجھے تو علی امین کا ایک انٹرویو یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہنوں کو یوں ہاتھ باندھ کے کہا ہے کہ خدا کے لیے عمران خان کو رہا. وہ تو آج صاحب نے کہا وہ جھوٹ بول، مطلب نہیں بھائی ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہے نا، سلمان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی بہنوں کو میں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے عمران خان کو رہا ہونے دیں، جب وہ باہر آئے گا تو دیکھ لے گا. ساتھ انہوں نے ہر ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی، انہوں نے کہا میں ڈی چوک میں گیا تو وہاں پہ 1.5 لاکھ لوگ تھے. بھائی 15 لوگ
لوگ نہیں تھے. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی ان کے ساتھ 100 لوگ نہیں ہوتے اور دعویٰ یہ لاکھوں کا اور 90% عوام کا کرتے ہیں. علی امین نے 3 دفعہ کہا کہ عمران خان کو غلط اطلاع دی جاتی ہے کہ بھائی بہت زیادہ پورا پاکستان نکلے. ایسا نہیں ہوتا, لوگ نہیں نکل رہے. پہلے اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو پاکستان کے حوالے سے جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہوگی وہاں پہ یہ کوئی بات نہیں کریں گے. بجٹ نہیں پاس ہوگا تو کیا ہوگا؟ بجٹ میں تحریک انصاف اگر خلل ڈالے گی تو کس کا نقصان ہوگا؟ صرف حکومت کا ہوگا, ریاست پاکستان کا ہوگا, عوام کا بھی ہوگا. لیکن they don't care. ان کو اس بات کا کوئی غرض نہیں. اظہر صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات چونکہ نہیں ہو رہی تو آپ بجٹ کس طرح پاس ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی تھی میری, جمہور کی رائے تھی یا قوتوں کا انتخاب. جواب مجھے مل گئے ابھی. یہ سوال آج بھی ڈھونڈتا ہے اپنا جواب. شاعری کر رہے ہو؟ یہ نہیں شعر ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے لکھا ہے نہیں سمجھ آ رہی نا. نہیں آپ نے خود لکھا ہے؟ نہیں سمجھ آ گیا. نہیں میں نے کچھ نا یہ بھی بیٹھ کے کچھ تھوڑی سی چیزیں تحریر کی تھی. دیکھیں منصور بھائی ایک طرح سمجھنا ہے آپ نے تاریخ کے سیاست اگر ادوار میں دیکھیں نا ہمیشہ خاندان کے لوگ کی ایک اٹیچمنٹ ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے, انہیں اپنا نقطہ نظر دیا. یہ تو فائنل ڈیسائیڈ کرنا ہے وہاں کی کے پی کی گورنمنٹ نے, اور کے پی کی گورنمنٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں بجٹ پاس کرے گی. اچھا علیمہ خان صاحبہ کی بات پہ یہ ان کا نقطہ نظر اپنا دیا ہے, وہ نقطہ نظر کور کمیٹی دیکھے, باقی دیکھے. میں ان چیزوں سر آپ کی جو معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نا وہ اپنی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بہت کنٹروورسیز کریٹ کرتی ہے. علی امین گنڈا پور آپ ہی کا ایک سابق سی ایم پوری پوزیشن لے چکا ہے ایک بہن کے خلاف. میں ایک بات بتاؤں, سلمان اکرم راجہ پوری پوزیشن لے چکا ہے. میں ان کی کسی بیرسٹر گوہر کے حوالے سے آپ سنیں, میں پہلی بات بتا دوں, میں کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سیاست کے موڑ ہیں مختلف. اچھا سیاسی جماعت اپنا طریقہ کار انتخاب کرتی ہے, جو گھر والے لوگ ہیں اپنا طریقہ کار انتخاب. آپ کو بھی پتا ہے, آپ دل کے ہاتھ رکھ کر گئے کیا عمران خان کو جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں, مجھے تو پتا ہے اس بات کا, کیا چیز, جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو باہر تو آنے نہیں دینا تھا انہوں نے. آج اگر عمران خان باہر ہوتا, یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, امریکن حالات دیکھ رہے ہیں آپ اسرائیل کے کانٹیکس میں باتیں کر رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہو سکتی تھی؟ کیا ہو سکتی تھی سر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. یاد نہیں ہو سکتی تھی نہ, ایسے حالات ہونے تھے. جتنا میں بات کر لوں نا, مجھے بات کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے بالکل ایسا ہی, اور ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جاتی میں پہلے تو پھر کیا ہونا تھا؟ میری بڑی کلیئرٹی ہے, میں جہاں سیاست کو دیکھتا ہوں میں دینی طور پر بھی سمجھتا ہوں. پاکستان نے سالس کا کردار نہیں ادا کرنا. سر پاکستان کے دیکھیں مجبوری ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے اور آج ملک کے وزیر اعظم زیادہ, یعنی یہ اس حد تک حالات نہیں جانے تھے. نہیں کیا کرتے وہ, اس تک حالات جانے ہی نہیں تھے. کیا کرتے, یعنی جیسے اگر امریکہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نا, جا کے راستہ ملا ہے اس کو, امریکہ جس طرح سے آیا ایران تک, ایسے حالات ہی نہیں ہونے تھے. یہ تو ہمارے یہاں سے ہو کے گئے. سوال ہمارے تک نہیں بات ہے. آج کیوں کھٹکتا ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان مقدر کے فیصلے کرے گا؟ سوال یہ نہیں ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے نا تو ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل پڑھ لیجیے گا. 342 اس کا تو مجھے سمجھایا نا, میں لے کے آنے لگا تو کیا ہوتا ہے, میں لے کے آنا. میں نے 342 کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل پڑھا ہے. ٹھیک, we will eat grass and will not compromise. اچھا, we will set a horrible example out of you. ہنری کسنجر کے لفظ ہیں. اچھا, اور ذوالفقار علی بھٹو تاریخ کے دورہ میں جو کچھ ہوا کیا کیا تھا, مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا نا. ابھی کیا ہوا ہے سر؟ ابھی بس سیدھی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے. سارے مسلمان ملک تو پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. سر بھائی میں کر رہے ہیں نا, وہ برائی کیا اس میں؟ تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو سوال کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے سیاسی گورنمنٹ. یہ نہیں کر سکے سیاسی گورنمنٹ نے کیا سر؟ یہ تو فیلڈ مارشل آصم منیر کا کام ہے جو کر گیا سارا. انہوں نے کیا کیا بتا دیں کوئی؟ شہباز شریف کی تعریف, شہباز شریف کی بات ہے کہ جو بات سچ ہے وہ بات کہنی چاہیے کہ اس گورنمنٹ کے پاس بیچاری کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. آج دیکھیں پوری دنیا کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ فیلڈ مارشل کی طرف. آج بات یہ ہوتی نا کہ سیاسی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے. میں تعریف کرتا ہوں امریکن گورنمنٹ ہو جائے, عباس عراقچی ہو جائیں, خلیجی ممالک ہو جائیں, وہ شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیتے ہیں, فیلڈ مارشل کا بھی لیتے ہیں. مجبوری ہے نا, مجبوری ہے, سمجھیے گا بات کو. چلے آپ ایک کام کریں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصل کردار فیلڈ مارشل کا ہے. جی بالکل ایسا ہی. آپ تعریف کریں گے؟ میں بالکل تعریف کر رہا ہوں کہ بہت اچھا. وہ فیلڈ مارشل صاحب کا کردار ہے. میں تو صرف بتا رہا ہوں جو بات پہلے عمران نے کہی ہے کہ سیاسی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو لا کے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے منہ سے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کم بھی سننے. اوہ سر میری بات سنیے, مجھے آج ایک خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بھی تعریف دیکھیں جو ریالٹی ہے اس وقت. میں تو ریالٹی پہ بات کرنے والا آدمی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی انسان نے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ان حالات کے اندر فیلڈ مارشل ہے. تو آپ